بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کیا عمران خان سے ان کی کرپشن کا سوال پوچھنا ہراساں کرنا ہے؟ کیا لوٹ مار کی تحقیقات کرنا دیوار سے لگانا ہے؟ عمران خان بتائیں این آر او چاہتے ہیں یا اقتدار؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں ایسی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ حاصل کی، کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اپنا اسکینڈل سامنے آتے ہی انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اب عوام کو بتائیں کس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے، آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے، اس لیے ساری کابینہ ضمانت پر ہے۔ مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہی تھی۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے، کیسے حکومت آئی ہے اور کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کو بتانا اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے۔ سب کو جیلوں میں بند کر دیا، ایک میکویلین رویہ تھا کہ سب کو بند کر دو۔ بتاؤ عوام کو، عمران خان صاحب عوام کو بتائیں کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر 2 کلو ہیروئن کا پلان کس طرح بنایا تھا، اداروں کی آرم ٹوسٹنگ کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے کس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے، ضمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب نے اپنے خاوند کے لیے کروڑوں روپے کی لابنگ کی۔ پی ٹی آئی کے کسی وزیر پر کرپشن کا الزام نہیں، سولر منصوبے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت آتے ہی ملک کی ترقی کا ریورس گیئر لگ گیا۔ فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مریم اورنگزیب اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں نا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں علی ترین، جو ایک آسٹریلین سٹیزن ہیں، وہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کے کہنے کے اوپر آپ کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشن دی گئی تمباکو انڈسٹری کو، اور اسپیشلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے۔ سولرز کا ایک سکینڈل آ رہا ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ ای وی ایم کا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بگڑ جاتا۔ قمر زمان کائرہ مزید کہتے ہیں کہ اب کسی کو مہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا، بلکہ بارڈر لائن کیس تھا، اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سٹیپ ان کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ سارا بوجھ جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے سر پہ آیا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اگر یہ رہتے اور یہ ای وی ایم والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بدل جاتا۔ ہم بالکل نہیں کہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانے کا وقت تو ہے، اور ہم یقیناً ڈسٹربڈ ہیں، ہر شخص ڈسٹرب ہے۔ ہمارے اپنے بجٹ اپ سیٹ ہو گئے اور ہم نے کچھ مشکل فیصلے، بلکہ انتہائی مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو یا اس وقت کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ باتوں میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے: عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حلیم عادل شیخ کی جانب سے یہ استدعا کی گئی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، بتائے گا یہ محفوظ فیصلہ کب تک سنایا جائے گا؟
جی بالکل، کچھ ہی دیر بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنائیں گے۔ اس وقت کمرہ عدالت کی صورتحال یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، ان کے وکلا بھی موجود ہیں، عدالتی عملہ موجود ہے، تو معزز جج جسٹس علی باقر نجفی چیمبر میں موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس حوالے سے درخواست پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت کے روبرو دوران سماعت حلیم عادل شیخ کے وکیل نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ حلیم عادل شیخ کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا اور یہاں پر گرفتاری سے متعلق قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے، اسی لیے اس گرفتاری کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے کر حلیم شیخ کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے تاکہ وہ واپس اپنے صوبے میں جا سکیں۔ اس حوالے سے جسٹس علی باقر نجفی نے حلیم عادل شیخ کو طلب کیا تو حلیم عادل شیخ کو خط کڑی سمیت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کے روبرو پیش کیا گیا اور اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ میں عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میرے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے، مجھے انصاف فراہم کیا جائے، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو کچھ ہی دیر بعد جسٹس علی باقر نجفی اس حوالے سے درخواست پر فیصلہ سنائیں گے۔ بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کر دی۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں $10 فی بیرل کی واضح کمی آ چکی ہے، اسی لیے حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرے۔ نور عالم خان پی اے سی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے ڈائریکشن یہ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف فائنانس کو کہا ہے کہ آپ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $10 فی بیرل سستا ہو گیا، تو جس طریقے سے آپ پیسے بڑھاتے ہیں تو اسی طرح پھر مہربانی فرما کر اسی طرح آپ ڈائریکشن ان کو تو ڈائریکشن یہ کہ آپ کم کریں۔ مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ زمینوں کے قبضوں کی داستانیں نہ ہوں، ہیرے جواہرات کی پروکیورمنٹ کی داستانیں نہ ہوں، یہاں تک کہ افسروں کی تقرری جو تھی، ٹرانسفریں جو تھیں، وہ بھی دام لگا کر کی جاتی تھی، اور وہی وزیر اعظم جو 4 سال ملک پہ مسلط رہا، جو کہتا تھا کہ میں ڈالر کی ریٹ دیکھتا ہوں ٹی وی سے، جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا، جو کہتا تھا میرا کام مہنگائی کم کرنا نہیں ہے، اور کیسے بنا دیں 1 کروڑ گھر، کیسے دے دوں 1 کروڑ نوکریاں اور بنا دوں 50 لاکھ گھر، یہ باتیں کرتے تھے۔ اور اب وہی شخص مہنگائی پہ لیکچر دیتا ہے، احتساب پہ لیکچر دیتا ہے، 4 سال قانون کو استعمال کر کے سیاسی انتقام لینے والا شخص آج بھی جھوٹے چور کے الزامات لگاتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، ایک ماسٹر مائنڈ کی ہدایت پر جو بشرا بی بی ہیں بیرونی ملک سازش کی بیانیے گھڑتا ہے، ایک میکیویلین ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی میرے پہ الزام لگائے، کوئی میرے ثبوت دے، کوئی میری کرپشن کی بات کرے تو غداری کے ساتھ جوڑ دو۔ پہلے میکیویلین ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ زبانیں بند کر دو، جیلوں میں ڈال دو، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، بہنوں اور بیٹیوں کو ہتھ کڑیاں لگا دو۔ وہی شخص، وہی مائنڈ سیٹ، وہی رویہ آج بھی جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پنجاب حکومت کے بجٹ کے اندر روشن گھرانہ پروگرام ایک اسکیم ہے جو حکومت پنجاب نے جاری کی، تمام تفصیل جو فائنانس ریلیٹڈ تھی وہ اس بجٹ کا حصہ ہے، 2022 کے بجٹ کا پنجاب حکومت کا، اور وہ تمام تفصیل جو 100 یونٹ کے اوپر بجلی جو ہے جو استعمال کرتے ہیں ان کو بجلی کی قیمت سے وہ استثنا ہوں گے، پیسے نہیں دینے پڑیں گے، بجلی کا بل ان کا نہیں آئے گا جو 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اور اس مد کے اندر یہ میں بتاتی چلوں کہ 100 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے، نمبر آف بینیفیشری 45 لاکھ لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور لگ بھگ 87 لاکھ لوگ سردیوں میں اس اسکیم سے، اس ریلیف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 5 کروڑ 50 لاکھ لوگ اس
ریلیف کی اسکیم میں آتے ہیں، جو لوگ 100 یونٹ بجلی تک استعمال کرتے ہیں، جن کو پنجاب حکومت نے بجٹ میں، یہ یاد رہے کہ روشن گھرانہ اسکیم میں بجٹ کے اندر یہ تمام جو اسکیمز ہیں وہ متعارف کرائیں تھیں۔ یہ بجٹ ڈاکیومنٹس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت نے 2022 کے بجٹ میں انکلوڈ کرا دیا تھا اور مختص کر دیا گیا تھا اس کا بجٹ۔ تو یہ بات اچھا، اب یہ ریلیف جو ہے یہ پنجاب کے 5 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو پنجاب حکومت نے دیا۔ وہ حکومت جس کپتان کا وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس، میں وسیم اکرم صاحب سے معذرت خواہ ہوں، وسیم اکرم پلس جو ہیں بزدار صاحب، ان کے اعمال آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، تقرریاں، ڈیولپمنٹ فنڈ چوری، کووڈ فنڈ چوری، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں انہوں نے ڈاکہ اور چوری نہ ڈالا ہو۔ اور فرا گوگی صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھیں، جو کہ اصل میں فرنٹ مین تھیں بشرا بی بی اور عمران خان کی، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز تھیں، انہوں نے بزدار صاحب کے ذریعے تمام شعبوں میں ڈاکے ڈالے، چوریاں کیں، عوام کا ٹیکس پیئر منی لوٹا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے 4 سال میں 1 روپے کا ریلیف نہیں دے سکے، جو بجلی کی قیمت 11 سے 22 روپے یونٹ لے گئے، پھر 24 روپے یونٹ لے گئے، جنہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی، چینی کی قیمت 52 روپے سے 120 روپے کر دی، آٹے کی قیمت 35 روپے سے 100 روپے کلو کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوائیاں چوری کر گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کی دوائیاں اور دیگر جو اس سے منسلک دوائیاں وہ بھی اس بجٹ کا حصہ ہیں کہ وہ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں مفت دی جا رہی ہیں دوبارہ سے۔ جس طرح شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے دور میں یہ دوائیاں مفت تھیں، اور 4 سال جتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں اس کا کون جواب دے گا؟ جن کے پاس پیسے نہیں تھے کینسر کی دوائیاں خریدنے کے لیے، ڈائبیٹکس جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے پاس دوائیاں اور انسولن لینے کے پیسے نہیں تھے، ان کی قیمتوں میں کیسے اضافہ کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آج جنہوں نے پنجاب کی عوام کا خون چوسا، ڈاکے ڈالے، چوریاں کیں، جس کے نتیجے میں منی گالا بنا، جس کے نتیجے کے اندر ٹریڈ آف میں زمینوں پہ قبضے ہوئے، ہیرے جواہرات خریدے گئے، کبھی 3 کیرٹ کی بحث 5 کیرٹ پہ چلی گئی، اور یہ تو ابھی وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں بتاؤں گا۔ آپ بتائیں کہ 5 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کا ریلیف اس وقت چھینا جا رہا ہے، اور یہ وہ ریلیف ہے جو یہ دے نہیں سکے عوام کو۔ اگر آج مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں جو ان کے IMF کے پروگرام اور دستخطوں کے ساتھ جس کانٹریکٹ کے اندر گئے، جو مشکل فیصلے آج ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ریلیف عوام کو دے رہے ہیں یہ وہ ریلیف عوام سے چھیننا چاہ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کا خون چوس لیا، بجائے اس کے کہ جو پنجاب حکومت نے کیا ہے تم خیبر پختونخوا کے اندر متعارف کراؤ، تم کہو کہ باقی تمام صوبوں میں یہ کام ہونا چاہیے، اور آپ پنجاب کے لوگوں کا ریلیف چھین رہے ہیں اور کہتے ہیں الیکشن کیمپین۔ یہ کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ریلیف سکیم جو کہ 2022 کے پنجاب کے بجٹ کا حصہ ہے، یہ فنڈ مختص ہو چکے ہیں، یہ ریلیف دیا جا چکا ہے، جس کا جو اطلاق ہے وہ جولائی میں ہوگا، اگست کے مہینے میں اس کی پیمنٹس ہوں گی۔ یہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ پٹیشن لے کر گئے ہیں، یہ عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خود جو ریلیف دے نہ سکے، جو پنجاب کے عوام کا خون چوستے رہے، بے روزگار کرتے رہے، وہ لوگ آج پٹیشن درخواست لے کر کیا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ یہ ریلیف واپس لیا جائے۔ یہ ریلیف سے 5 کروڑ 50 لاکھ عوام کو محروم کر دیا جائے۔ اس ریلیف سے 90 لاکھ لوگ جو اس سے مستفید ہوں گے، 87 لاکھ جو ایگزیکٹ بنتے ہیں، ان کو محروم کر دیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو کر دیے گئے ہیں، اور یہ پہلے سے اسکیم موجود ہے بجٹ کے اندر۔ یہ الیکشن
کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. ہم عوام سے دھوکہ نہیں کرتے. اگر مشکل فیصلے کرتے ہیں عوام کو بتاتے ہیں, ساتھ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ عمران خان کا, جو پٹیشن آج گئی ہے, وہ پٹیشن مسلم لیگ نون کے خلاف یا پنجاب حکومت کے خلاف نہیں گئی, وہ پٹیشن عوام کے ریلیف کے خلاف گئی ہے. وہ پٹیشن اس لیے گئی ہے کہ عوام کو مفت بجلی 100 یونٹ استعمال کرنے والے غریب کو یہ ریلیف نہ دو. یہ اس غریب کے خلاف گئی ہے. اور یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, پورے پاکستان کے ساتھ ہوئی, پورے پاکستان کو مہنگا کیا, پورے پاکستان کو بھوکا کیا, پورے پاکستان کو غریب کیا, پورے پاکستان کو بے روزگار کیا, یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ اسی کا تسلسل ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ عوام, غریب عوام کے خلاف اپیل دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے اور اسی لیے عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی. ان جھوٹوں کو, نالائقوں کو, نااہلوں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, جو بیروپیے ہیں, جو ہدایات جاری کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو, عوام کو بھوکا کرتے ہیں. کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط انہوں نے کیا عمران خان صاحب نے, اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے یہ ڈاکے ڈلوائے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, یہ وہی تسلسل ہے. تو اس لیے یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا. ایک بڑی واضح بات کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے, فائنینس بل کا حصہ ہے, یہ ڈیولپمنٹ سکیم نہیں ہے, یہ عوام کو ریلیف ہے. جس ریلیف کے خلاف اس 5,50,00,000 لوگوں کے خلاف یہ اپیل ہے, جو پنجاب میں جن کو یہ ریلیف دیا گیا ہے. آپ کو چاہیے تھا اسی وقت ہدایت جاری کرتے کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ اسکیم دی جائے, لیکن نہیں. مقصد عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے. یہ ضروری بات تھی جو آپ کو بتانی تھی. اس کی تمام تفصیل بھی ڈاکیومنٹس میں موجود ہے. اس کی تمام تفصیل فائنینس بل کا حصہ ہے, اور یہ تمام مختص شدہ فنڈ اس فائنینس بجٹ کا بھی حصہ ہے جو تمام پنجاب گورنمنٹ اپنے اخراجات سے اگست کے اندر ادائیگی کرے گی اس ریلیف کے اگینسٹ. یہ 100 بلین کا ریلیف کا سبسڈی کا پیکج ہے جو ریلیف دیا جا رہا ہے 100 یونٹ پہ کرنے کا. یہ زیادتی عوام کے ساتھ نہ کریں. یہ عوام کے خلاف, ان کے ریلیف کے خلاف یہ اپیل نہ کریں. عوام آ گئی آپ کی جو نالائکی ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, اس کی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, جس کو ہر روز صحیح سمت کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں اس معیشت کو. یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کا رویہ ہے, اور یہی ان کی پالیسی تھی 4 سال. الیکشن کمیشن میں یہ اپیل تو لے کے جاتے ہیں کہ 5,50,00,000 لوگوں کو محروم کر دیں, 87 لاکھ لوگوں خاندانوں کو محروم کر دیں اس ریلیف سے. ادھر ہی اپیل لے کے جاتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ کریں. جہاں آپ کی چوری, آپ کا ڈاکہ جو ہے فورن فنڈنگ میں, منی لانڈرنگ جو ہے آپ کی, وہ ثابت کر دی ہے اسٹیٹ بینک نے, وہ پہلا بھی پرچہ لے کر جاتے نا, وہ اپیل بھی لے کر جاتے. لیکن کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے, مقصد صرف عوام دشمنی ہے, مقصد صرف عوام کا خون نچوڑنا ہے. لیکن اب وہ دن چلے گئے جب آپ کے پاس یہ اختیار تھا, جب آپ کے پاس وہ اقتدار تھا جس کو استعمال کر کے آپ نے عوام کا خون چوسا. اور پنجاب کی حکومت کے ساتھ یہ بدلہ آپ لے رہے ہیں, کیونکہ پنجاب کی, پاکستان کی, وفاق کی تمام اکائیوں کے لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. اس لیے 10 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کا دعویٰ 10,000 کے اوپر آ گیا. بہت مہربانی. پورے مالی سال 2022-23 کے لیے ہے, نہ کہ یہ کچھ مہینوں کے لیے یا ایک مہینے کے لیے, جیسے کہ آپ کی جو سیاسی مخالفین ہیں اس کو بات کر رہے ہیں, اس کا اس کی بات کی ہے اسکیم کی, تو تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں. بالکل جی, میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ یہ کسی الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں ہے. یہ کسی مہینے